بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نبینا المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہ بالہدى رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ محترم بھائیو، آج ہم مسجد کے فضائل کی بابت کچھ سنیں گے۔ اللہ ان پر عمل کی توفیق دے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ساری نماز کی فضیلتیں مسجد کی فضیلتیں ہی ہیں، اور نمازی کی فضیلتیں مسجد کی فضیلتیں ہیں۔ اذان کی فضیلتیں وہ بھی مسجد کی فضیلتیں ہیں۔ اور یہ کیسا مقام ہے، کیسی جگہ ہے، اس کے لیے ایک بات انتہائی اہم ہے اور وہ سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس گھر کو بناتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا گھر، پھر کہیں سے گزر رہے ہوں کسی بڑی شخصیت کا گھر ہو تو ہم کہتے ہیں فلانے کا گھر، اور یہ تو ہمارے رب کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مالک الملوک، جس کو رب سے پیار ہے اس کو اس کے گھر سے بھی پیار ہوگا۔ جس کے دل میں ہوگا اللہ کون ہے، اللہ اس کا تعارف ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو مسجد سے پیار نہ ہو۔ یہ کچھ سمجھنے والی باتیں ہیں، اپنے آپ کو قائل کرنے والی باتیں ہیں کہ مسجد کیا ہے۔ ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد آج ہمارا اس سے تعلق کمزور ہے۔ اس کا سبب ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہے۔ جب تک مسلمانوں کا اللہ سے تعلق مضبوط تھا مسجد سے بھی تعلق مضبوط تھا، اور جب تک مسجد سے تعلق مضبوط تھا دنیا میں معزز تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم کوئی جذباتی بات نہیں کر رہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں، ذہن میں آتا ہے جی مسجد کس لیے؟ اذان ہوگی، نماز ہوگی، بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد پورا GHQ تھی۔ وہاں پر نکاح، وہاں پر جنازے، وہاں پر جنگی کھیل، وہاں سے جہاد کے لیے قافلے روانہ۔ الغرض مسلمانوں کے جو آئلی جھگڑے، پریشانیاں، حتیٰ کہ بہت کچھ، جس نے اس پر کچھ پڑھنا ہے وہ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی اچھا موضوع ہے، اس موضوع پر لکھا ہے انہوں نے، کمال لکھا ہے، وہ پڑھے۔ تو مسجد، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ مسجد ہے ہی، پھر سن لیجئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد ہے ہی A to Z صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے ساتھ کا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس گھر کے اندر یا اللہ یا رحمان، اس گھر کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔
لیکن اللہ کو وہی پکارے گا جس کی پہلے سے نیت ترتیب بنی ہوئی ہوگی۔ ہم ایک بات تو کہہ دیتے ہیں جی، ہم مسجد کے اندر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، ہم کون سا اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں؟ تو بھائی دل میں کتنے بت ہیں؟ کوئی مال کا بت ہے، خواہش کا بت ہے، عورت کا بت ہے، دکان کا بت ہے، دل کے اندر کتنے بت ہیں۔ انہی بتوں کی وجہ سے آج ہم یہاں مسجد میں نہیں آ پاتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی آپ کا دل بھی خالی الذہن خالی الفکر ہو کر صرف اللہ کے لیے ہو جائے، آپ کا دماغ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اور پھر لطف آئے گا کہ یہ مسجد اللہ کی ہے۔ ہم تو ناموں پر ہی جھگڑا کر لیتے ہیں جی، فلانی، تاکہ پنجاب میں جائے تو یہ تو سنیاروں کی مسجد ہے، یہاں کوئی موچی نہیں آئے گا، موچیوں کی مسجد ہے۔ نام رکھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ صرف نام ہی رکھے ہوئے پہرا دیتے ہیں، سنیاروں کی مسجد ہے تو سنیارے ہی آئیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دو چیزیں اچھی طرح سمجھ لے، ایک پراپرٹی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے وقف۔ جو پراپرٹی ہے میرے پاس، اس پر تو میں کچھ نہ کچھ اپنے دسترس، لیکن جو ہے وقف، وقف ساتھ لکھتے ہیں وقف للہ تعالی، وقف اللہ کا۔ اچھا اگر میں وقف پر اپنی مرضی کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے میرے نقصان کے۔ میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ مسجد نہ بناؤں یہ اچھا ہے، لیکن بنا کر اپنی، یعنی یہاں میں بیٹھ کر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہاں بیٹھ کر اپنی مرضی چلاؤں، میں مجرم ہوں۔ آپ مجھے سننے نہیں آئے، آپ قرآن اور حدیث کو سننے آئے ہیں۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقف للہ، ساری سوچیں، ساری فکریں، ساری نمازیں، سارے خطبے، سارے دروس، ساری صلاحیتیں، ایک ایک چیز۔ پھر مسجد اور مزے اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس سے خوشبو اور لائٹ اور نور پیدا کریں، اور یہی روشنی آپ کے بازاروں میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کے گھروں میں، یہی نور یہاں سے جائے۔ ہم وہاں سے نحوست لا کے یہاں کے نور کو بھی برباد کر دیتے، یہاں کی جو روشنی ہوتی ہے اسے بھی برباد کر دیتے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ مسجد تعمیر کرے۔ سو جو مسجد بنا رہا ہے وہ اس چیز پر، اس نعمت پر خوش ہو جائے کہ الحمدللہ اس میں ایمان موجود ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ اور جو آباد کر رہا ہے، آبادی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مقتدیوں کی اور ایک دیواروں کی۔ دونوں بندے ہی انتہائی قیمتی ہیں۔ ایسی ہے جی، اس بات سے اتفاق ہے، چھوٹی موٹی باتیں ان کو گھر چھوڑ کے آنا چاہیے۔ مسجد جہاں بڑے کام ہو وہاں ذہن دماغ بڑا ہونا چاہیے۔ ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیے گا، ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے جب کسی علاقے میں دین کا کام خوب ہو رہا ہو، شیطان دیکھتا ہے امام صاحب میں بھی عیب نہیں نظر، ویسے تو عیب بڑے ہیں، اللہ نہیں پردہ نظر نہیں آ رہا، امیر صاحب میں بھی پردہ نہیں عیب نظر آ رہا، قاری صاحب میں بھی نہیں نظر آ رہا۔ وہ ایک کام کرتا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور لوگوں کو اس عالم کے، اس امام کے مخالف کرتا ہے۔ اس نے چین تو نہیں لینا، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا قطعاً معنی نہیں ہے۔ ہم نے پہلی بات یہ کی ہے کہ یہاں کیا چلے گا؟ قرآن اور حدیث، لیکن کیسے چلے گا؟ سب کی ذمہ داری کے ساتھ اور سب کی کاوش کے ساتھ۔ اللہ کا گھر، اس سے محبت، اس سے پیار جو ہو سکے اس کے لیے انسان کر گزرے، تو یہ وہ چیز جگہ ہے، اس کا اجر قیامت تک بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایسا کام ہے، یہاں آپ نے کسی کی بات، کسی کی اصلاح کچھ بھی کر دیا، یہ ایسا اجر ہے کہ جو قیامت تک بھی ختم نہیں ہوگا، وہ چلتا ہی رہے گا کسی نہ کسی طرح۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔
اور اس کے ساتھ یہ بات بھی جوڑ لیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا بنایا؟ ہم یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ابراہیم اکیلے امت تھے، تو بڑا شخص تو بڑے کام ہی کرتا ہے، تو مسجد بنانا بڑا کام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا وہ عالمگیر اپروچ کا، وہ لیول کا کام تھا، اس پر کسی بھی سکالر کو اختلاف نہیں ہے، لیکن آگے سے کام اور اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا یونٹ، جس کو آپ 1 یونٹ کہتے ہیں، وہ ترتیب دے گئے کہ آج ساری کائنات اس سے بندھی ہوئی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، سب کچھ ایک دفعہ سائیڈ پہ کر دے، اگر مسجدیں نہ ہوں، اللہ اکبر، اگر مسجدیں نہ ہوں کیا ہوگا؟ اگر مسجدیں نہ ہوں، ہم اتنے کچھ کے بعد ایسے ہیں کہ مسجدیں نہ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ سارے خطبے نکال دیں، دروس نکال دیں، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ ہماری یعنی اپنی صفائی کے لیے یہ ایک، بعض لوگ تو اسے آپریشن ڈے کہتے ہیں، یہ رکھا ہوا ہے، لیکن آپریشن ڈے نہیں کہنا چاہیے اسے، یہ ایک تزکیے کا، صفائی کا ایک دن ہوتا ہے کہ جس دن انسان کو اگلے ہفتے تک کے لیے آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو کیا بنائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے آگے تھے۔ ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اسلامی سوسائٹی، اسلامی ادارہ، اسلامی جگہ، تو اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے کیا کیا شروع کیا تھا، وہ اسلامی سوسائٹی ہے بس، اور کیا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ کا گھر بن جائے گا، اس سے پھر اتنا کچھ نکلے، قرآن اور حدیث۔ یہ اصحاب صفہ، اسلام کی پہلی یونیورسٹی سادہ شکل میں مسجد نبوی کے ساتھ ہی تو تھی، اور کہاں تھی وہ جو ابو ہریرہ تیار ہوئے کہاں سے ہوئے تھے؟ وہ جو بڑے بڑے اس دور کے علماء تیار ہوئے وہ اس یونیورسٹی سے تیار ہوئے تھے، وہ مسجد ہی تھی۔ آج ہم نے اس کا مقام گرا کر چند عارضی سطحی سا بنا دیا ہے۔ مسجد بہت بلند، اور اس کے لیے صرف ایک چیز ہی کافی ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ دوسری فضیلت اس کے لیے، اللہ بلند، اللہ اکبر، اس کا گھر بھی سب سے بلند ہے۔ اور اس کے یہ بھی یاد رکھیں، جو مقام جتنا مقدس ہوتا ہے وہاں پر گناہ کا، شرارت کا سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کے بارے میں، آپ کو علم ہونا چاہیے، حرم میں برا خیال آیا، سوچے یہ حرام ہے، وہاں اس کی پکڑ ہے، باہر اس کی پکڑ نہیں ہے، وہ مقام ایسا ہے۔ اسی طرح باہر سوچ غلط آتی ہے، آپ نے اس کو پالا ہے، اس کا گناہ اتنا نہیں ہے جتنا مسجد میں آ کر پالا ہے۔ اتنا آپ نے باہر جھگڑا کیا ہے، جتنا مسجد میں جھگڑا کیا ہے، اس کا گناہ اس سے زیادہ ہے۔ اچھی طرح بات کیوں؟ یہ سارے رب کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مسجد میں آتا ہے فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، ہر وقت اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا میزبان کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو شاہی مہمان ہیں آپ، بات سمجھیے ذرا۔ تو یہ مہمانی، یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اس نے ہمیں، ہمارے سچی بات یہ ہے، ویسے ہم اس جگہ مہمان بنتے ہیں جہاں تھوڑی بہت لیک سلیک ہو، یعنی 17 گریڈ والا، دنیا کی نظروں میں بات کر رہے ہیں، وہ وہاں جائے گا جہاں کوئی 17 نہیں تو 18 والا ہو جائے گا، 16 والا جائے گا تو 17 والا، کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ 21 والے کے پاس یا 20 والے کے پاس چلا جائے۔ تو جھونپڑ والا جون سا ہے، محل والے کے پاس کم ہی مہمان بنتا ہے۔ یہاں تو یہ 2 ٹکے کا بندہ بھی نہیں ہے جو مہمان بن رہا ہے اس ملک الملوک کا، اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ اسی لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فَحَقٌّ عَلَى الْمُزُورِ أَن يُكْرِمَ الضَّائِرِ، اس میزبان پر یہ حق ہے اپنے آنے والے کی عزت کرے، تو ہم کیوں نہ عزت کریں؟
یہ تو وہ عزت کرے، ہم کیوں نہ عزت کریں؟ تو فرمایا اس گھر کی تعمیر جو ان سی ہے وہ وہی کرتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اب 5 چیزیں بتائیں، مسجد وہ تعمیر کرے گا، تعمیر 2 طرح کی، پھر ایک یہ چیزیں ہیں اور ایک آپ کی آبادی ہے۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان، سب سے بڑی دولت ہے یہ ایمان، سب سے بڑی دولت وہ لے آیا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی۔ اچھا ہم سے یہ آباد اس لیے نہیں اتنی ہو پاتی، کئی دفعہ آ جاتے ہیں، آخرت پر اتنا ایمان نہیں ہوتا، جسے آخرت یاد ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اسے مسجد بھول جائے۔ اور ساتھ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرنا چاہتا ہے، وہ مسجد تعمیر کرے گا جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، قائم کرنا چاہتا ہے۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کر، نماز اور زکوٰۃ، جس کی نماز اچھی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ زکوٰۃ نہ دے۔ اگر نمازی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو سمجھ لیں اس کی نماز میں نقص ہے۔ یہ اچھی طرح بات سمجھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ان 2 باتوں کو جوڑا۔ جو مخلص، اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ کی نماز کیسی ہے تو آپ دیکھیں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی نماز انشاءاللہ قبول ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، مسجد وہ تعمیر کرے گا جو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، جو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کام وہی کر سکتا ہے اگر کوئی شخص لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھ کے فتویٰ دے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں لیکن دین نہیں چلے گا، ناراض نہیں کرنا اچھی طرح، یہ تو یہی تو کام کرنا ہے۔ لوگ یہاں مسجد سے تو لوگوں کی، افراد کی پروڈکشن ہے، یہ کام یہی، یہ پیارے لوگ ہیں، لیکن ان کے چہروں پر نہیں دیکھنا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات ذرا سیدھی سی کرنے کی عادت ہے۔ اس کی وجہ یہ آج مسئلہ اچھا ہو گیا تو سارے کہیں گے ماشاءاللہ، اور کل مسئلہ جسے آپ کہتے ہیں کرارا، مسئلہ تو ٹھیک ہوگا، کرارا ہو گیا تو آپ نے کہنا بڑا بنتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، متکبر نہیں بننا، فسادی نہیں بننا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا بھی تو شرک ہے۔ وہ رب، اس سے ڈریں بس، لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو اس سے ڈرے گا وہ لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے گا، لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے یہ کام کیے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پھر قریب ہے کہ یہ بندے ہدایت پا جائیں، یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اس لیے یاد رکھیے مسجد بنا لینا آسان ہے اور اس کو چلانا، اور ہمارے ملک میں تو بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی۔ بعض بھائی بڑے اچھا جذبہ ہے مسجد بنائیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ قیامت تک کا جو آپ نے کام شروع کیا ہے اس کو چلانا، اللہ نے ابھی آپ سے نہیں پوچھنا بنائی کہ نہیں بنائی، لیکن جب بنا لی تو پھر اللہ نے پوچھنا ہے چلائی کیسے۔ پھر اس پوچھ پر آپ نے امام، آپ نے مقتدی، آپ کا چندہ، آپ کا نمازیوں سے اخلاق، آپ کا وہاں پر ماٹو مشن، اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے حوالے سے ایک ایک چیز کا ہم سے سوال کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم پہلی بات یہ ہے اگر نہیں چلا سکتے تو کیوں بنائیں، یہ بات اچھی طرح سمجھے، بنانی ہے اچھی بات ہے، لیکن اس وقت جب چلانی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں یہ صرف حرص کے ساتھ کہی جا رہی ہیں، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت بن جائے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ اور ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو زمین میں سارے ٹکڑوں میں سب سے پسند مسجدیں، تو مسجد والا کتنا پسند ہوگا؟ جب مسجدیں سب سے پسند ہیں
تو مسجد والا بھی سب سے پسند ہوگا. والحمدللہ. اللہ کی پسند کو آپ صحیح ثابت کیجئے. تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے بھی صحیح, اللہ کو یہ جگہ پسند ہے تو اللہ گندے بندے کو یہاں آنے دے گا؟ ہم اپنے ہی انداز سے زور لگاتے ہیں کہ لوگ آئیں. یہ اس کا چناؤ ہے کہ کس کس کو بھیجنا ہے. وہ بھی سکیننگ کرتا ہے کس کس کو بھیجنا ہے. ایسے نہیں ہے. یہ نیکی تو ہلکی سی بھی توفیق اس کے بغیر نہیں ملتی. یہ آپ لوگ اللہ کے فضل سے آئے ہیں, الحمدللہ. اب اس نعمت کی قدر کریں, اللہ مرتے دم تک آپ کو جوڑ دے. آپ کی ساری صحت, ساری عمر, ساری پریشانیوں کو ختم کرنے والی اور جو برکت ہے وہ مسجد سے جڑی ہوئی ہے. برکت مسجد سے. جو مسجد کا نہیں ہے وہ بڑا پریشان رہتا ہے. تو ساتھ یہ فرمایا دوسری کہ سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ بازار. اور جو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے بازار میں جاتا ہے شیطان, اس کے ساتھ جھنڈا لے کے جاتا ہے کہ میری کمانڈ میں جا رہا ہے. پہلے بازار کے اندر تو میری جگہ میں جا رہا ہے, میرے جھنڈے کے بغیر, میرے جھنڈے کے تلے, یہ تو ہے ہی اپنا. یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ تجارت چھوڑ دیں, لیکن اس کا یہ معنی ہے کہ وہ فساد کی جگہ ہے. اور یہ بہت پیاری جگہ, وہ جگہ اللہ کو سب سے ناپسند کے الفاظ آتے ہیں, اور یہ جگہ اللہ کو سب سے پسند ہے. تو میرے خیال میں اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو جو جگہ اللہ کو پسند ہے ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے, اور جو اللہ کو ناپسند ہے ہمیں وہ ناپسند سے یہ پھر بات ہے. یہ نہ ہو آپ جائیں اور آج ہی ساری دکان سب کچھ ختم, نہیں, یہ مراد نہیں ہے. آپ وہاں رہ کر اللہ کا ذکر کریں گے, لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے, ہو سکتا ہے یہاں سے افضل ہو جائیں آپ. وہاں پر دین کا کام یہاں سے مشکل ہے تو یہاں سے افضل ہو جائیں گے آپ. تو باتیں بہت سی ہیں, لیکن خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے, یہ نبیوں کا مشن ہے, یہ اللہ کی محبوب جگہ ہے, یہ ایمان والوں کی محبوب جگہ ہے. اور 3 مسجدوں کی طرف اسپیشل سفر کی نیت سے قصد جائز, بیت المقدس, خانہ کعبہ اور مسجد نبوی, جہاں اسپیشل ثواب ہے. تو باقی جتنا بھی ثواب ہے وہ اس سے جڑا ہے. تو اس سے جڑ جائیے, سمجھ لیجیے آپ اللہ سے جڑ گئے. اس سے ٹوٹ گئے تو سمجھ لیجیے آپ اللہ سے ٹوٹ گئے. باقی ساری جو خیر ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی. تو اس لیے یا اللہ ہم تو سے یہ دعا کرتے ہیں, تو جس طرح اپنے نبیوں کو تو نے مسجدوں کی محبت کا ذوق عطا کیا, تو ہمیں بھی یہ شوق اور ذوق عطا فرما, اور مرتے دم تک ہمارے قدموں کو یہ طاقت اور صحت نصیب فرما کہ وہ مسجدوں کی طرف پیدل چل کر جانے کی سکت اپنے اندر پائیں, اور ہمارے اہل و عیال کو بھی ایسا ہی بنا دے. اور اے اللہ ساری امت مسلمہ کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ مسجدوں کی فضیلت کو سمجھیں اور یہاں سے پھر دین کے چشمے پھوٹیں جس طرح کے ماضی میں پھوٹا کرتے تھے, اور اس خیر سے پھر سارا جہان معطر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.